کہ جو شخص عاشورے کے دن ڈھول تاشا ڈی جے بجانے کا کام کر رہا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو اس گاؤں کے یا کسی بھی گاؤں کے، یا بڑے بوڑھے بزرگ بھی اگر اس میں کوئی حصہ لے رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے گاؤں کا سب سے بدترین شخص، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کو شک ہو تو علماؤں سے بھی جا کے پوچھ لیجئے کہ وہ آپ کے گاؤں کا سب سے بدترین شخص ہے۔ اس کام سے اپنے آپ کو بچائیے، اس سے پرہیز کیجیے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ عاشورے کا دن کوئی چھوٹا موٹا دن نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ سے کسی نے عاشورے کے دن کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشورے کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کے پچھلے سال کی تمام گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اتنا عظیم دن، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈھول تاشے میں مصروف ہیں، گیت بجانے میں مصروف ہیں، نعتیں منقبتیں بھی ہم ایسی بجا رہے ہیں جس میں بندوقیں چل رہی ہیں، اس میں ہمارے نوجوان لوگ رومال ہلا ہلا کے، اور یہاں تک تو مجھے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو کہ شراب بھی پینا شروع کر دی۔ کیا میں نے یہ بات صحیح سنی ہے؟ ہو رہا ہے نا ایسا؟ ارے مسلمان تو وہ ہے کہ اگر ہمارا کردار اگر کوئی دیکھ لے تو ہم کو دیکھ کے وہ ایمان لے آئے۔ جب ہندوستان کو آزادی ملی تو ایک انگریز نے لکھ کر چلا گیا کہ اگر مسلمان کی طاقت کو دیکھنا ہے، بڑا غور سے سنیے گا، آج کے حالات کے اوپر کی بات ہے کہ اگر آپ کو اپنی طاقت پہچاننی ہے، مسلمانوں کی طاقت اگر آپ کو پہچاننی ہے، تو فجر کے وقت ان کی مسجدوں کا دور کریں، ان کی مسجدوں میں گھومیں، اور مسجدوں میں جتنے نمازی ہوں ان کو گنیے، فجر کی نماز ہے، جتنے نمازی مسجدوں میں ہوں گے اتنے ہی لوگ باہر نکلیں گے، اتنے ہی لوگ شریعت کو بچانے کے لیے آواز اٹھائیں گے، اتنے ہی لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے، اتنے ہی لوگ جہاد کرنے کے لیے باہر نکلیں گے۔ اس کے علاوہ تمام مسلمان سویا ہوا، لیکن اس نے ایک چیز اور لکھ کر یہ بتا دیا کہ جس دن فجر کی نماز میں اگر مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں جمعہ کی نماز کی طرح ہو جائے تو پھر مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ اپنے دستاروں کو ان کے قدموں میں رکھ دینا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، یہ اپنے ایمان کے حد کو پہنچ گئے۔ اب اگر ایسے مسلمانوں کے سامنے تم نبی کی گستاخی کرو گے تو یہ تمہارا سر ہی قلم کرے گا۔ تو اب ذرا سوچئے کہ ایک کافر، ایک منافق ہم کو اتنے اچھے سے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں، اسے پتا ہے کہ اگر میں اس علاقے میں فتنہ فساد مچاؤں تو مجھے پتا ہے کہ گن چن کے 10 سے 12 لوگ اس مسجد سے باہر آئے ہیں، باقی کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں، کوئی باہر نہیں آئے۔ بتائیے غلط بول رہا ہوں؟ تو یہ جو ہمارا عمل ہے ڈھول تاشے والا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو اس سے بچائیے، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اور ان لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیے جو اس میں عمل کر رہے ہیں۔ آج یہ آپ سے ڈھول تاشے بجوا رہے ہیں، کل آپ کا ایمان آپ سے چھین کے لے کے چلے جائیں گے، ہے نا؟ بہرحال